ایک ایسی آواز جو تنہائی میں بھی ساتھ دیتی ہے، ایک ایسا درد جو لفظوں میں نہیں سروں میں بستا ہے، اور ایک ایسا انسان جس نے محبت میں شکست کھائی مگر دلوں پر حکومت کی۔ یہ ہے داستان عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی، جس نے باپ کے گھر سے نکالے جانے کے بعد گلیوں میں گایا، ریڈیو چپکے سے سنا، محبت کھو دی مگر دنیا کو اپنی آواز میں پا لیا۔ آج ہم آپ کو اس فنکار کی سچی کہانی سنانے جا رہے ہیں جسے فلمی دنیا نے بلایا مگر اس نے ٹھکرا دیا، جسے حکومتوں نے دبایا مگر وہ آواز بن گیا عوام کی۔ تیار ہو جائیے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی زندگی کے وہ انوکھے راز جاننے کے لیے جو شاید آج سے پہلے کسی نے نہ سنے ہوں۔ پاکستانی موسیقی کی دنیا میں اگر کسی شخصیت نے درد، عشق، ہجر اور تنہائی کو سروں میں پرو کر عوام کے دل جیتے ہیں تو وہ ہیں عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی۔ ان کا نام سنتے ہی وہ گیت ذہن میں گونجتے لگتے ہیں جنہوں نے سننے والوں کو رلایا، جگایا اور زندگی کا فلسفہ سمجھایا۔ لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ عطا اللہ کی زندگی میں کئی ایسے انوکھے اور چھپے ہوئے راز بھی ہیں جنہوں نے ان کی شخصیت کو ایک پراسرار رنگ دیا۔ عطا اللہ خان کا اصل نام عطا محمد خان نیازی ہے اور وہ 19 اگست 1951 کو ضلع میانوالی کے علاقے عیسیٰ خیل میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پولیس میں تھے اور چاہتے تھے کہ بیٹا بھی سرکاری افسر بنے، مگر عطا اللہ کے دل میں کچھ اور ہی خواب بسے۔ ابتدائی ایام میں عطا اللہ کو موسیقی سے لگاؤ تھا مگر گھر کا ماحول سخت تھا۔ ان کے والد موسیقی کو مایوس سمجھتے تھے، اسی وجہ سے عطا اللہ نے خفیہ طور پر موسیقی کی تربیت لینی شروع کی۔ وہ راتوں کو چپکے سے ریڈیو سنتے، گانے یاد کرتے اور گلیوں میں بیٹھ کر مشق کیا کرتے۔ جب ان کے والد کو عطا اللہ کے شوق کا علم ہوا تو وہ سخت ناراض ہوئے۔ والد نے کہا، یا تو موسیقی چھوڑو یا یہ گھر۔ عطا اللہ نے گھر چھوڑنے کو ترجیح دی اور محض 18 سال کی عمر میں گھر سے نکال دیے گئے۔ انہوں نے کئی دن بغیر چھت اور کھانے کے گزارے۔ اس وقت ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا سوائے ان کے ساز اور جذبے کے۔ عطا اللہ نے موسیقی کا باقاعدہ آغاز لاہور میں کیا مگر کوئی کمپنی ان پر اعتبار کرنے کو تیار نہ تھی۔ آخر کار ایک چھوٹی کمپنی نے ان کی آواز چپکے سے ریکارڈ کر کے کیسٹ جاری کیا جس نے دھوم مچا دی۔ ان کی پہلی کیسٹ وے میں چوری چوری غیر سرکاری طور پر مارکیٹ میں آئی مگر ہر دکان پر ہٹ ہو گئی۔ یہ بات عطا اللہ کو خود بھی بعد میں پتہ چلی کہ ان کی آواز سے کیسٹ بن چکی ہے۔ ان کی زندگی میں ایک ناکام محبت بھی شامل ہے جس کا ذکر وہ کم ہی کرتے ہیں مگر ان کے کئی گیتوں میں اس عشق کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ ایک دیہی علاقے کی لڑکی تھی جسے عطا اللہ پسند کرتے تھے مگر لڑکی کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ عطا اللہ نے اس کے بعد کئی برس کسی سے دل نہیں لگایا۔ تنکتھا گزاری ای رات وے اصل میں اسی درد بھری محبت کی جھلک ہے۔ 1980 کی دہائی میں ان کی مقبولیت اس حد تک بڑھی کہ حکومتی ادارے ان سے خائف ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے ان پر سرکاری سطح پر پابندی لگائی کیونکہ ان کے گیت عوام کو بغاوت کی طرف مائل کر رہے تھے۔ یہ ایک خفیہ حقیقت ہے کہ ان کے کئی گیت ریاستی کنٹرول میں سنسر کیے گئے۔ عطا اللہ نے ایک وقت برطانیہ ہجرت کر لی جہاں انہوں نے اپنے گیتوں کی ریکارڈنگ جاری رکھی۔ انہوں نے لندن میں کئی کیسٹ ریکارڈ کی اور وہاں ان کی شہرت اور بھی بڑھ گئی۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا، پاکستان چھوڑنا آسان نہ تھا مگر میری آواز کو خاموش کرنے کی ہر کوشش ناکام رہی۔ عطا اللہ کو کئی بار فلمی دنیا سے آفرز آئیں، خاص کر بھارت سے جہاں لتا منگیشکر اور جگجیت سنگھ نے ان کی آواز کی تعریف کی۔ انہیں فلمی گیت گانے کی دعوت دی گئی مگر عطا اللہ نے کہا، میری آواز عام لوگوں کے دل کی آواز ہے، میں اسے فلمی فریب میں قید نہیں کرنا چاہتا۔ یہ انوکھا راز ہے کہ شہرت کے عروج پر بھی انہوں نے پیسہ، شہرت اور فلمی چمک دمک کو ٹھکرا دیا۔ زندگی کے ایک موڑ پر عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی نے صوفی ازم کی طرف مائل ہونا شروع کیا۔ وہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اور بابا بھلے شاہ کے اشعار گانے لگے۔ ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہیں ایک خواب آیا۔ ایک بزرگ نے خواب میں کہا، تمہاری آواز اللہ نے درد بانٹنے کے لیے دی ہے، اسے دنیاوی فائدے کے لیے مت بیچو۔ یہ خواب ان کی زندگی کا ایک بڑا موڑ بنا۔
ان کے بیٹے سنان عطا بھی موسیقی میں قدم رکھنا چاہتے تھے، مگر ابتدائی دنوں میں عطا اللہ نے انہیں روکا۔ ان کا کہنا تھا، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا وہ سب سہے جو میں نے سہا۔ بعد میں سنان نے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا نام بنایا اور آج وہ کئی جوانوں کے دل کی آواز ہے۔ چند سال پہلے عطا اللہ کو جگر کی بیماری لاحق ہوئی۔ کئی دن وہ ہسپتال میں زیر علاج رہے اور افواہیں گردش کرنے لگی کہ ان کا وقت قریب ہے، مگر اللہ نے انہیں زندگی دی اور وہ پھر سے گانے لگے۔ عطا اللہ کی آواز میں تقریباً 50,000 گیت ریکارڈ کیے گئے۔ ان کے گیت ایران، افغانستان، بھارت، بنگلہ دیش اور خلیجی ممالک میں بھی سنے جاتے ہیں۔ انہیں برطانیہ میں کنگ آف فوک کا خطاب دیا گیا۔ وہ آج بھی لوک موسیقی کے استاد مانے جاتے ہیں اور نئے گلوکار ان سے تربیت لیتے ہیں۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی زندگی صرف ایک گلوکار کی کہانی نہیں بلکہ ایک مجاہد، عاشق اور صوفی کی کہانی ہے۔ انہوں نے جس درد کو جیا اسے سروں میں ڈالا اور لاکھوں دلوں کو چھو لیا۔ ان کی زندگی کے انوکھے راز ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ محبت، قربانی اور سچائی کا راستہ آسان نہیں ہوتا، مگر وہی دلوں پر راج کرتا ہے جو اس راہ پر ثابت قدم رہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل انفارمیشن ود سمد کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اس ویڈیو کا لنک آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔